بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ہم صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دعوتی خطوط کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو روانہ فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں ایک خط مقوقس مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ کو روانہ فرمایا۔ مقوقس مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا، وہاں کا حاکم تھا۔ وہ خود مختار بادشاہ نہیں تھا، بلکہ رومیوں کی بازنطینی عیسائی حکومت کا مصر میں نمائندہ اور گورنر تھا۔ مقوقس اس کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح روم کا بادشاہ قیصر، ایران کا بادشاہ کسریٰ، حبشے کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، اس طرح مصر کا حکمراں مقوقس کہلاتا تھا۔ یہ ان کی مقامی اصطلاح ہے۔ حضور کے زمانے میں مصر کا جو حاکم تھا اس کا نام جریح ابن مطا تھا۔ اس کا انگریزی کتابوں میں جو نام ملتا ہے انگریزی تلفظ کے ساتھ، وہ جیرس آف الیگزینڈر ملتا ہے۔ یہ اسی کا انگریزی تلفظ ہے۔ یہ قبطی یا مصری عیسائی حاکم تھا۔ مصر اس زمانے میں رومیوں کے ماتحت تھا۔ مقوقس ایک پادری بھی تھا، یعنی مذہبی رہنما بھی تھا۔ گویا یہ گورنر بھی تھا اور پادری بھی تھا، اور اس کی حیثیت حاکم کی اور سیاسی حکمراں کی اور مذہبی قائد کی بھی تھی۔ اس کے دور میں قبطی عیسائیوں اور رومی حکمرانوں کے درمیان میں اختلافات تھے۔ ٹیکس زیادہ لگانے اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے اس کی حکومت زیادہ مضبوط نہیں مانی جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط اس کو بھی روانہ فرمایا۔ حضرت حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا۔ وہ آپ کا نامہ مبارک لے کر پہلے مصر گئے، وہاں بادشاہ موجود نہیں تھا، وہ اسکندریہ گیا ہوا تھا، تو حضرت حاتب وہاں سے اسکندریہ گئے۔ اسکندریہ دریا کے کنارے ہے۔ وہاں جب پہنچے تو بادشاہ ایک جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حاتب نے اشارہ فرمایا اور خط اس کو دکھایا، تو اس نے انہیں اپنے پاس اوپر بلا لیا۔ اس نے عزت کے ساتھ حضور کے خط کو پڑھا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قاصد کو احترام کے ساتھ کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ حضرت حاتب کا بیان ہے کہ میں وہاں مقیم رہا۔ خط کا مضمون جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی جانب سے مقوقس قبطیوں کے گورنر کے نام، سلام ہو اس پر جو ہدایت قبول کرے۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، اور اللہ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو تمام قبطیوں کے حق سے انکار کرنے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ بس اگر کوئی اس سے اعتراض کرے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب یہ خط مقوقس نے پڑھا تو حضرت حاتب سے کہا، تم ٹھہرو،
میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ چند روز حضرت حاتب کا وہاں پر قیام رہا، پھر ایک روز بلا کر اس نے بات کی۔ اس کے درباری وزراء اور سردار وغیرہ بھی موجود تھے۔ مقوقس نے کہا تم جس کا خط لے کر آئے ہو کیا وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حضرت حاتب نے کہا کہ یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا کیا ان کے شہر والوں نے انہیں ان کے شہر سے نکال نہیں دیا ہے؟ حضرت حاتب نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ مکے والوں نے انہیں شہر سے نکال دیا ہے اور وہ اب مدینے میں مقیم ہیں۔ مقوقس نے کہا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ مکے والوں کو ہلاک کر دیتا؟ حضرت حاتب نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے؟ مقوقس نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، مگر تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ تم میرے سوال کا جواب دو کہ انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی کہ مکے والے ہلاک ہو جاتے؟ حضرت حاتب نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جب حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے ان کو بد دعا کیوں نہیں کی جنہیں انہیں سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ ان یہودیوں کو ہلاک کر دیتا، حتیٰ کہ اللہ کو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانا پڑا۔ مقوقس نے کہا کہ بے شک تم دانا اور حکیم ہو، اور ایک دانا اور حکیم نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت حاتب نے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ایک بادشاہ مصر میں گزرا ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا ہے، حالانکہ وہ مر گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ تم کو چاہیے کہ اس کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ میں ایک دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس دین سے بہتر ہے جس کو تم مانتے ہو۔ وہ دین اللہ کا دین ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ دین تمام مذاہب پر غالب آئے گا۔ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قریش کو دی، لیکن قریش نے ان کا انکار کیا اور یہودی ان کے ساتھی بن گئے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے ان کو دعوت دی تھی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا، مگر یہودی ایمان نہیں لائے، اور حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب اگر تم ان کا انکار کرو گے تو تم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طرح تم اہل توریت کو انجیل کی طرف بلاتے رہے، اسی طرح ہم اہل انجیل کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم عیسیٰ کا اور انجیل کا اقرار کرتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اب اگر تم قرآن کو مانو گے تو تم دراصل حضرت عیسیٰ ہی کو مانو گے جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ ہم تمہیں مسیح کے دین کو ماننے سے انکار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ مقوقس، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط ملنے سے پہلے حضور کے بارے میں اپنے لوگوں کے ذریعے سے کافی حالات کو معلوم کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ سنو اے قاصد، میں نے تمہارے نبی اور تمہارے دین کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ نبوت کی علامات ان میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس نے حضور کا نامہ مبارک اپنے خزانچی کو دیا اور کہا کہ اس کو احترام اور حفاظت کے ساتھ رکھو، اور اپنے کاتب کو بلا کر حضور کو جواب لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابن عبداللہ کے نام، مقوقس قبطیوں کے سردار کی جانب سے۔ میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا
مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں آئیں گے۔ میرے پاس آپ کے قاصد آپ کا خط لے کر آئے، میں نے ان کا اکرام کیا اور 2 باندیاں اور کچھ کپڑے اور ایک خچر آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ خط لکھ کر اس نے حضرت حاتب کو اعزاز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ باندی کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ حضور نے ان کو اپنے حرم میں رکھا۔ ان سے آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ دوسری باندی کا نام سیرین تھا۔ حضور نے یہ باندی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دی۔ خچر کا نام دلدل تھا۔ حاتب جب آپ کی خدمت میں پہنچے اور تمام واقعات سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی حکومت کے جانے کے ڈر سے اس نے اپنے دین کا اعلان نہیں کیا اور اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ اس کا ملک اور سلطنت زیادہ دن باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں مصر کو فتح فرما لیا۔ یہ واقعات زرقانی، روض الانف، الجواب الصحیح حافظ ابن تیمیہ، خصائص کبریٰ، سیرت مصطفیٰ وغیرہ کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، اس قصے سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ غور کرنے پر ہر شخص ان کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت مدعو کے مذہب، خیالات اور مزاج کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو اپنے کام میں ماہر اور دانا ہونا چاہیے، اس کا علم کامل اور مکمل ہونا چاہیے تاکہ وہ مدعو کے ہر سوال کا جواب بالکل درست اور سچائی کے ساتھ دے سکے۔ حاضر جوابی، علم، نرمی، ہمدردی، ان تمام چیزوں کی داعی کو ضرورت ہوتی ہے، تب وہ پر اثر دعوت دیتا ہے۔ بولنے میں جھجکنے والا، علم میں ناقص اور کمزور، سخت مزاج اور تلخ گو، ایسا شخص داعی نہیں بن سکتا۔ جو شخص مدعو سے ہمدردی نہ رکھتا ہو وہ داعی کی حیثیت سے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہدایت تو اللہ کا عطیہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو مل جائے، البتہ داعی کو اپنے کام میں ماہر اور علم میں کامل ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت دین کا کام کرنے والوں کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔